السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ پڑھائی خوب ہو رہی؟ ٹیکسیشن مینجمنٹ سمجھ رہے ہیں؟ ایکسرسائزز آپ کو کچھ کروائی تھیں، ان کی آپ نے مشق کی ہوگی. دوز آر ویری سمپل ایکسرسائزز. آہستہ آہستہ، مور ڈیفیکلٹ تو نہیں کہنا چاہیے. دوز ول ریکوائر مور اٹینشن فرام یو. یہ ایکسرسائزز بڑھتی جائیں گی، لیکن اگر ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوں، بات آپ ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں. دیز آر ویری سمپل ایکسرسائزز. آئندہ بھی بڑی سمپل ہی ہوں گی آپ کے لیے، کیونکہ آپ انڈرسٹینڈنگ جو ہے صحیح ڈیولپ کر لیں گے، کانسیپٹس کلیئر ہوں گے، تو پھر اس کے بعد وہ کمپلیکس بھی سمپل ہو جاتا. اینی وے، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم کیا ہم نے کیا. ریکیپ آف دا لاسٹ لیکچر. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ریزیڈنٹ انڈیویجول کو دیکھا اور کوشش کی کہ ریزیڈنٹ انڈیویجول کا اسٹیٹس کیسے ڈٹرمن کیا جاتا. اینڈ دیٹ واز ڈن تھرو ڈفرنٹ ایکسرسائز. تو آپ کو ایک دفعہ پھر یاد کروا دوں، حالانکہ یہ بات میں کئی دفعہ کر چکا ہوں. Anyway, it should be very clear. Resident individual. Resident individual has been defined as an individual whose stay in Pakistan in the relevant tax year is 183 days or more, or an employee of federal or provincial government posted abroad. یہ ایک سمپل ڈیفینیشن ہے، یہ آپ تک پہنچ گئی. اب ہم نے جو ایکسرسائزز کی، ان کا کیا مقصد تھا؟ اب یہاں پر آپ جلدی میں پڑھ جائیں گے فار اے ٹیکس ایئر. اب اس ٹیکس ایئر کی اپلیکیبلٹی کیا ہے، اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے، یہ چیزیں اصل. تو ان ایکسرسائزز میں ہم نے دیکھا ڈفرنٹ ٹیکس ایئر، ڈفرنٹ سچویشن انہیں بار بار آپ کے سامنے آئے، so that you may go to the definition and may apply those concepts. تو سب سے پہلا کانسیپٹ، سب سے پہلی ضرورت، that is of the tax year. کہ کس ٹیکس ایئر کے لیے ریزیڈینشیل اسٹیٹس ہم نے ڈٹرمن کرنا. That is the important point. کہ آپ سب سے پہلے، آپ کو میں نے کہا آپ ٹیکس ایئر دیکھیں گے، کس ٹیکس ایئر کے لیے ساری ایکسرسائز ہو رہی. تو ٹیکس ایئر، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ کہ فوری طور پر اس ٹیکس ایئر کا ریلیونٹ اکاؤنٹنگ پیریڈ جو ہے وہ آپ لکھ لیجیے، تاکہ آپ اس کے دائرے میں کام کرتے رہیں. یو آر ناٹ آؤٹ آف اٹ. جب بھی آپ اس سے باہر ہوں گے تو یو ول بی میکنگ اے مسٹیک. تو ٹیکس ایئر، اکاؤنٹنگ پیریڈ، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے مختلف سچویشنز آئیں. بعض دفعہ ویری سمپل ایکسرسائزز آپ کے سامنے آئیں کہ اس میں آپ نے صرف نمبر کاؤنٹ کرنے تھے. نمبر آف ڈیز، بائی نمبر آئی مین کہ نمبر آف ڈیز اسٹے کتنا رہا. اگر اس ٹیکس ایئر میں 183 ڈیز اور مور اسٹے ہے تو آپ ریزیڈنٹ اس کو کہہ دیں گے. اس سے کم ہے تو دیٹ ول بی ٹرمڈ ایز نان ریزیڈنٹ پرسن. اس کے ساتھ کچھ ایسی سچویشنز تھیں جہاں پر نمبر آف ڈیز کی بات نہیں تھی. نمبر آف ڈیز may not be 1, it may be 200. That doesn't make any difference. That was of the officials or the employees of the federal or provincial government. If they are posted abroad, جیسا کہ ابھی آپ نے ڈیفینیشن میں دیکھا، those are resident persons. اب بات یہ ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے مختلف فگرز آتی ہیں، اتنے دن یہاں رہا، اس ٹیکس ایئر میں یہاں رہا، اس مہینے میں یہاں رہا، تو پھر آپ کیا شروع کرتے ہیں؟ آپ ان کے کیلکولیشن شروع کر دیتے. نو کیلکولیشن ریکوائرڈ ان سچ کیسز. یو شوڈ بی ویری کلیئر دیٹ دیز امپلائیز آر the officials of the federal or provincial governments. If they are posted abroad, they are resident individual for tax purposes. ٹیکس لا کے مطابق وہ ریزیڈنٹ انڈیویجول. اس کے ساتھ ہم نے کچھ ایکسرسائز ایسی کی، کچھ پیریڈ ایسے تھے جو کہ ریلیونٹ ٹیکس ایئر سے کنسرن نہیں تھے.
اس سے پہلے کسی ٹیکس ایئر میں تھے, اس کے بعد کچھ ٹیکس ایئر. تو ان کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے نمبر آف ڈیز دیکھنا ہے اور ان کو ایڈ کرتے جانا ہے. Those are not to be taken into account while determining the residential status. وہ جو پہلی بات کی ہے, جو کون سا ٹیکس ایئر ہے, اس کا اکاؤنٹنگ پیریڈ کیا ہے, اس ایمبیٹ سے باہر نہیں جانا آپ. یو ہیو ٹو ریمین ود ان دیٹ سرکل, ود ان دیٹ ایمبیٹ. اس سے باہر جائیں گے تو آپ غلطی کر رہے ہوں. تو یہ ایکسرسائز کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کانسیپٹ آپ کو دیا گیا یہ بالکل کلیئر ہو جائے, اور مجھے امید ہے کہ اب تک یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. اسٹوڈینٹس, اس کے بعد ہم نے دیکھا ریزیڈنٹ ایسوسیشن آف پرسن اینڈ ریزیڈنٹ کمپنی. یہ ہم پہلے بھی اسٹڈی کر چکے. یو نیو دیٹ. یہاں پر ہمارا فوکس کیا تھا؟ یہاں ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ ریزیڈنٹ اے او پی اور ریزیڈنٹ کمپنی. فار اے او پی, if the control and management of the association of person is wholly or partly situated in Pakistan during a tax year, that will be resident AOP or resident association of person. But for the companies, I told you that companies should be incorporated, formed. وہ ایک علیحدہ بات. This is what I was stressing, that was about the control and management. For the companies, I told you کہ companies کے لیے یہ ضروری ہے کہ companies کا control and management that should be wholly situated in Pakistan. وہاں partly کی بات نہیں ہے. companies کے لیے control and management that should be wholly situated in Pakistan. اب اس کے بعد بار بار یہ چیز آ رہی ہے کہ control and management if situated in Pakistan that would be a resident company or resident AOP. I explained to you what is this control and management. Control and management, I told you, this is the head and brain of that organization. یہ head and brain ہے, یہ پالیسی میکرز ہیں. یہ جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس کے مینجمنٹ کی پالیسیز بنا رہے ہیں, فائنانس کی پالیسیز بنا رہے ہیں, ڈیویڈینڈ کی ڈیکلریشن ہو رہی ہے, پروفٹس کی اپروپریشن ہو رہی ہے. These are the people who are the head and brain of that organization. یہ وائٹل افیئرز جو اس کمپنیز کے ہیں, اس اے او پی کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں, if they are situated over there, اور یہ ایکٹیویٹیز وہاں ہو رہی ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہیں, باقی ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, تو that will be determined from there that the control and management is there. تو کنٹرول اینڈ مینجمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں, دیکھی جاتی ہیں کہ آپ کا ڈیریویشن آف پروفٹ کسی جگہ سے کتنا ہے. جہاں سے آپ زیادہ پروفٹ ڈیرائیو کر رہے ہیں جس پارٹ آف دی ورلڈ سے, وہاں سمجھا جائے گا کہ کنٹرول اینڈ مینجمنٹ بھی وہیں پر ہے. تو یہ ٹیکس پرپزز کے لیے یہ ڈیفینیشنز کی گئی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ کمپنی ہے دیٹ از انکارپوریٹڈ ایلسویئر. بائی ایلسویئر آئی مین that is incorporated outside Pakistan. اب کوئی کمپنی پاکستان سے باہر انکارپوریٹ ہوئی ہے, رجسٹر ہوئی ہے, فارم ہوئی, لیکن اگر اس کمپنی کا کنٹرول اینڈ مینجمنٹ پاکستان میں ہے, تو فار ٹیکس پرپزز that company will be termed, will be declared, will be treated as resident company. اس کی انکارپوریشن, باقی جو لیگل باتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ٹیکس کے نقطہ نظر سے وہی رولز اپلائی ہوں گے, وہی ریگولیشنز اپلائی ہوں گے جو کسی ریزیڈنٹ کمپنی پر اپلائی ہوتے. تو یہ کانسیپٹ تھا کنٹرول اینڈ مینجمنٹ کا جو ہم نے ڈسکس کیا. تو ہم ریزیڈینشیل اسٹیٹس کو کنٹینیو رکھیں گے آج بھی. آج ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں فرام دا اسکوپ آف دا ٹوٹل انکم آف اے ریزیڈنٹ پرسن. ایک ریزیڈنٹ پرسن کہ جو انکم ہے اس کا اسکوپ کیا ہے, اس سے مراد ہے اس کی کس انکم کو ہم ٹیکس کریں گے, اس کی ٹوٹل انکم میں کیا کچھ شامل ہوگا, واٹ انکمز آر انکلوڈیڈ ان دیٹ. ریزیڈنٹ پرسن کے لیے
the income which is chargeable to tax, or rather a resident person will be chargeable to tax. وہ کس انکم پر اسے ٹیکس لگے گا یہ سمجھ لیں آپ, اگر یہ چارجیبل کی بات سمجھ نہیں آ رہی. اس کی پاکستان سورس انکم ایز ویل ایز فورن سورس انکم that will be charged to tax. اگر کوئی شخص may not be the proper word, کیونکہ آپ پرسن کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں کہ what is meant by a person. Resident person will be chargeable to tax. اس کی کون سی انکم پہ ٹیکس لگے گا؟ That will be the Pakistan source income, جو پاکستان سے اس نے ارن کی ود ان پاکستان, اینڈ فورن سورس انکم. اور اگر باہر سے بھی کوئی انکم اس نے ارن کی ہے, ڈیرائیو کی ہے, that will be charged to tax. اس کو کہتے ہیں entire world income. So, as resident income is charged to tax on entire world income. وہ پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے, but according to rules, کہیں exemptions اگر حاصل ہوں گی تو those will be available to them. لیکن پرنسپل یہ سیٹ ہو گیا کہ ریزیڈنٹ پرسن ول بی چارج ٹو ٹیکس آن انٹائر ورلڈ انکم. اب نان ریزیڈنٹ پرسن, یہ اب تک جو ہم ایکسرسائز کیے آ رہے ہیں کہ ریزیڈنٹ کون ہے, نان ریزیڈنٹ, اس کا پرپز کیا ہے؟ اگر آپ ریزیڈنٹ پرسن ڈکلیئر ہو گئے ہیں تو آپ کی انٹائر ورلڈ انکم ول بی چارج ٹو ٹیکس. ویئر ایز فار نان ریزیڈنٹ پرسن only Pakistan source income will be charged to tax. اگر آپ نان ریزیڈنٹ ہیں تو آپ نے جو پاکستان سورس سے جو انکم ارن کی ہے, ڈیرائیو کی ہے, حاصل کی ہے, اس پر آپ کو ٹیکس دینا ہوگا. لیکن ریزیڈنٹ پرسن کے لیے یہ اصول نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اتنا آخر ہم اسٹریس کیوں دے رہے ہیں ریزیڈینشل اسٹیٹس. That was the purpose that we were stressing on the residential status of the person. So students, یہ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ ریزیڈنٹ پرسن جو ہے اس کی کون سی انکم that is chargeable to tax, اور نان ریزیڈنٹ پرسن کی کون سی انکم ہے which is chargeable to tax. تو اس سے آگے ہم چلتے ہیں. یہ تو بات ڈسائڈ ہو گئی کہ ریزیڈنٹ پرسن اور نان ریزیڈنٹ پرسن کون سی انکم چارجیبل ٹو ٹیکس. اب بات یہ ہے کہ انکم کا اسکوپ کیا ہے, کس کو ہم انکم کہیں گے اور کس کو انکم نہیں کہیں. اگر آپ کو انکم ریسیٹ ہو رہی ہے, اور ریسیٹ سے مراد کہیں سے آپ کو انکم حاصل ہوئی, یو ہیو ریسیوڈ سم انکم, اور انکم کو آپ کہیں ریمٹ کر رہے ہیں, سے کوئی انکم ہے وہ آپ نے کہیں ارن کی, ملک کے اندر کی یا باہر کی, وہ کسی بینکنگ انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ نے اس کو ریمٹ کر دی, آپ نے کوئی بینک ڈرافٹ بنوایا کسی کو بھجوا دی. سو کانسیپٹ یہ ہے کہ وین انکم از ریسیوڈ دیٹ از چارجیبل ٹو ٹیکس. اسی انکم کو جب آپ ریمٹ کرتے ہیں کہیں اور ٹرانسفر کرتے ہیں, دیٹ از ناٹ چارجیبل ٹو ٹیکس. تو ریسیٹ اور ریمیٹنس کا اگر آپ مقابلہ کریں تو آپ کہیں گے ریسیٹس آر چارجیبل ٹو ٹیکس, ریمیٹنسز آر ناٹ چارجیبل ٹو ٹیکس. دوسرا پوائنٹ, income whether it is chargeable to tax in the form of the cash, that is if it is received in the form of cash, پھر یہ chargeable ہے. If something is received in the form of kind, whether that will also be chargeable to tax. اب kind کا تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, لیکن پہلے ڈائریکٹلی آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ an income is chargeable to tax whether received in cash or in kind. کیش میں تو یہ ہے کہ ڈائریکٹلی آپ کو انکم مل رہی. کیش سے یہاں یہ مراد نہیں کہ آپ کو کوئی کرنسی نوٹس مل رہے ہیں. If your bank account has been credited, that is also cash. دوسرا یہ کہ آپ کو بینیفٹ ڈیرائیو کر رہے ہیں, کیش آپ کو نہیں مل رہا. You are not getting that in money terms. Say
someone is working somewhere, تو اس امپلائی کو اپنی کمپنی کی طرف سے, اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک کار پرووائڈ کر دی جاتی, ڈرائیور پرووائڈ کر دیا جاتا, اس کو ریزیڈنس پرووائڈ کر دی جاتی. اب یہاں پر کیش تو نہیں ہے, بٹ دیز آر دا بینیفٹ بینگ ڈیرائیوڈ, دیز آر دا بینیفٹ ان کائنڈ. یہ پرکوزٹس ہیں, یہ بینیفٹس ہیں. ان کو کیلکولیشنز کے کہ کس طرح ان کو کنورٹ کیا جائے گا وہ طریقہ بالکل موجود ہے. یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ these are also chargeable to tax, whether an income is received in the form of cash or in kind, that is chargeable to tax. دوسری بات یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, the income may be on receipt basis or accrual basis. receipt basis تو سیدھی بات ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ when you receive the income that is the receipt basis. accrual basis یہ ہے when you have the right to receive, when the income is receivable by you but you have not received that, اس کو accrual basis کہتے ہیں, due basis کہتے ہیں. when it is due to you, you have the right to receive it, it is accrual basis. So income, whether it is on receipt basis or accrual basis, both are chargeable to tax. That is the income, that is the derivation of income. So students, بات شاید میں آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ actual receipt and constructive receipt, ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے, we can easily understand کہ ایکچوئل ریسیٹس جب انکم ریسیٹس ہو رہی دیٹ از دا انکم. یہ کنسٹرکٹیو ریسیٹ کیا ہے؟ بہت سارے آپ کو پروویژنز نظر آئیں گے لا میں جہاں پر انکم ڈائریکٹلی ریسیو نہیں ہو رہے, بٹ دیٹ از ڈیمڈ ٹو بی انکم. ڈیمڈ انکم کا کانسیپٹ بائی وے آف لیگل فکشن اسے کہتے ہیں. These are treated to be income, although these are not income. These are construed to be income. ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ انکم ہے, although these are not income. For instance, آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی, ٹیکس اتھارٹیز پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ ہمیں سورسز آف فنڈز بتائیے, سورسز آف انکم بتائیے جہاں سے آپ نے انویسٹمنٹ کی. آپ یہ بات ایکسپلین نہ کر سکتے. They will add that amount in your income. Unexplained investments, unexplained expenses, those will be added to your income. Unexplained expenses کیا ہوں گے؟ وہ آپ کے پاس supporting documents نہ. اسی طرح under law you are required to make payments of loan gifts through cross bank check. اب یہ آپ لون تو دے رہے ہیں, but that is not through cross bank check. تو وہ لون نہیں ٹریٹ ہوگا, that will be deemed to your income. تو یہ ڈیمڈ انکم کا تصور ہے, یہ کنسٹرکٹیو ریسیٹ ہے. تو انکم whether it is actual or it is constructive, that will be income. اب آپ نے انکم کو کیلکولیٹ کرنا ہے, آپ کے سامنے ڈفرینٹ سچویشن ہوں گی, تو ہاؤ یو ہیو ٹو ٹریٹ دیٹ, اس کے لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا آپ کو ضروری. ویدر دیٹ از ریزیڈنٹ پرسن اور نان ریزیڈنٹ پرسن, یہ انکم ہے بھی یا نہیں. کوئی ریمیٹینس ہے, آپ اس کو انکم میں ایڈ کر دیں گے, دیٹ ول ناٹ بی کریکٹ. تو یہ ساری چیزیں اس لیے آپ سے ڈسکس کرنا ضروری تھی. انہیں آپ غور سے دیکھیے گا اور اسے پڑھیے گا. کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھ لیں. اب اسٹوڈینٹس ہم نے بات کی کہ فار ریزیڈنٹ پرسن بوتھ پاکستان سورس انکم اینڈ فارن سورس انکم, دوز آر ہز انکم, ان کو ایڈ کیا جائے گا. انٹائر ورلڈ انکم کی بات میں نے. اب یہ کیا سگنیفائی کر رہا ہے پاکستان سورس, فارن سورس؟ دیز آر دا جیوگرافیکل سورسز آف انکم. کن جیوگرافیکل باؤنڈری سے یہ آ رہی؟
whether from the geographical boundaries of Pakistan or outside Pakistan. ابھی section 101 that deals in detail the geographical sources of income. سب سے پہلے وہ پاکستان سورس انکم کی بات کرتے ہیں. There are 15 subsections of section 101 جن میں پاکستان سورس انکم کی بات ہو رہی. Subsection 16 that deals with the foreign source income. اب these are very simple, لیکن آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ کو دقت ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ سمپل چیزوں کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, ورنہ انہیں ہم بہت ہی سمپل سمجھ کے آگے نکل جاتے. ہمیں رکنا پڑے گا, کہیں کوما لگا ہو تو وہاں سوچنا پڑے گا کہ یہاں رک جائیں, اسے سوچیں کہ اس کا مطلب کیا. تو یہ سارے جو پروویژنس ہیں یہ میں ایز اٹ از آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو میں ایکسپلین بھی کرتا جا رہا ہوں تاکہ ان کو ہم اوائڈ بھی نہ کریں. دیز آر ویری امپورٹنٹ پیسز آف اسٹیچوٹس, اس کو بھی ہم انجوائے کر سکیں کہ ان کی لینگویج کیا ہے, اور ہم اسے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اب سب سیکشن 1 میں وہ کیا کہتے ہیں کہ سیلری شیل بی پاکستان سورس انکم ٹو دی ایکسٹینٹ ٹو وچ دا سیلری, کیا ہے اس ایکسٹینٹ تک, آگے وہ بتا رہے ہیں وہ کیا بات, از ریسیوڈ فرام اینی ایمپلائمنٹ ایکسرسائز ان پاکستان. اب آگے دیکھیں ویئر ایور پیڈ, اس کو میں کہہ رہا تھا اب سمجھنے کی بات ہے. اس میں آپ دیکھیں اس میں کیا مشکل بات, لیکن اگر یہ نہ سمجھ آئے تو بہت ہی مشکل بات. آپ سمجھ گئے ہیں بڑی اچھی بات ہے, آئی ایم گلیڈ. لیکن جو لوگ یا جو اسٹوڈینٹس آپ میں سے نہیں سمجھ سکے ان کے لیے لیٹ می ریپیٹ اٹ. واٹ ڈز اٹ مین؟ یہاں یہ کہا جا رہا ہے اگر کوئی سیلری پاکستان میں کوئی امپلائمنٹ کرنے سے آپ کو ریسیو ہو رہی ہے, آپ امپلائمنٹ پاکستان میں کر رہے ہیں اور اس سے آپ کو کوئی سیلری مل رہی ہے, دیٹ از پاکستان سورس انکم. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو گئی, آگے کہا جا رہا ہے ویئر ایور پیڈ. آپ پاکستان میں سروس کر رہے ہیں, آپ پاکستان میں امپلائمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی سیلری مل رہی ہے, بٹ یو آر ورکنگ ود اے ملٹی نیشنل کارپوریشن اینڈ دے آر پیئنگ یو ان پیرس, لنڈن, نیو یارک اور ٹوکیو. وہ کہتے ہیں وہاں آپ کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا. یہ ویئر ایور پیڈ کا یہ مطلب دیٹ میں بی پیڈ اینی ویئر, دیٹس اممیٹیریل. بات یہ کہ آپ کا the employment is exercised in Pakistan, that is Pakistan source income, irrespective of the fact where this is being paid. جہاں مرضی پیمنٹ ہو آپ کو, آپ کے اکاؤنٹس کو پاکستان سے باہر بھی کریڈٹ کیا جا سکتا ہے, but that would remain Pakistan source income. So اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا یہ بڑی سمپل لینگویج ہے, لیکن اس کی اپلیکیشن, اس کا اسکوپ, اس کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنی پڑتی. وی ہیو ٹو گو ویری ڈیپ انٹو دیز ورڈز ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ ٹو اپلائی اٹ اکارڈنگ. کیونکہ اسٹیچوٹس تو موجود ہیں, ان کو بنانے والے وہ ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں آتے. یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھیں اور ان کو صحیح طریقے سے ہم اپلائی کر سکیں. اب ہم نے بات کی کہ سیلری if employment exercised in Pakistan wherever paid, that is Pakistan source income. آگے دیکھیے, اور is paid by or on behalf of, is paid by or on behalf of the federal government, a provincial government or a local authority in Pakistan wherever employment exercised. یہ بات ریورس ہو گئی. پہلی بات یہ تھی کہ امپلائمنٹ اگر پاکستان میں ایکسرسائز کر رہے ہیں, wherever paid, that is
پاکستان سورس انکم. اب یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ امپلائمنٹ کہیں پر بھی ہو, وہ پاکستان میں ہو کہ پاکستان سے باہر ہو, if that is paid by or on behalf of, وہ خود پے کریں یا ان کے behalf پر کوئی اور پے کر رہا ہے, وہ کون ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ, provincial government, local authority. If they are paying it or someone else on their behalf is paying the amount, wherever the employment is exercised, that is Pakistan sourcing. اب آپ نے دیکھا دو مختلف باتیں ہوئیں. پہلے زور اس بات پر تھا کہ the employment should be exercised in Pakistan. یہاں پر کہتے ہیں employment کہیں پر ہو. If the payment is made by these mentioned just now, that will be Pakistan sourcing. Next دیکھیے business income. یہ سیلری کی بات تھی پہلے, اب بزنس کی بات ہو رہی. بزنس انکم of a resident person shall be Pakistan source income to the extent to which the income is derived from any business carried on in Pakistan. That is simple. یہ ریزیڈنٹ پرسن کی بات ہو رہی ہے. اگر ریزیڈنٹ پرسن پاکستان میں کوئی بزنس کر رہا ہے اور اس سے کوئی انکم ڈیرائیو کر رہا ہے, that would be Pakistan sourcing. اس میں میرا خیال ہے کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں. That is very simple and that is as it is. تو یہاں پر کوئی ایکسپلینیشن کا پوائنٹ نہیں. اب بات ہو رہی ہے ہم اسٹڈی کیا کر رہے ہیں, جیوگرافیکل سورس آف انکم. اس میں کون سا پارٹ اسٹڈی کر رہے ہیں؟ پاکستان سورس انکم. اب یہاں پر بزنس انکم کی بات ہی ہو رہی ہے. پہلے ہم نے بزنس انکم کی جو بات کی تھی دیٹ واز ود ریسپیکٹ ٹو ریزیڈنٹ پرسن. اب بزنس انکم آف اے نان ریزیڈنٹ پرسن وین اٹ ول بی پاکستان سورس انکم. دیکھیے بزنس انکم آف اے نان ریزیڈنٹ پرسن شیل بی پاکستان سورس انکم to the extent to which it is directly related, directly or indirectly, both included, directly or indirectly attributable to. آپ لفظوں میں نہ جائیں کہ لفظ بہت مشکل ہے, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ جو ایکٹیویٹیز نیچے بیان ہو رہی ہیں ان سے اگر ریلیٹ کیا جائے, ان سے ان کا نیکسس ہے, ان سے کنیکشن ہے, ان سے وہ انکم حاصل ہو رہی ہے, ان سے ان کا ناتا جڑ سکتا ہے, تو دیٹ وڈ بی پاکستان سورس انکم. وہ کیا ہے جن سے ان کو ایٹریبیوٹ کیا جائے تو یہ پاکستان سورس انکم بن جائیں. نان ریزیڈنٹ کی انکم اف دیز آر ایٹریبیوٹیبل, these can be attributed to the following, یا جو میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں ان سے آپ ایٹریبیوٹ کر سکیں, آپ دیکھ سکیں کہ یہ انکم یہاں سے آ رہی ہے تو that would be پاکستان سورس. وہ کیا؟ a permanent establishment of the non-resident person in Pakistan. ان کو ایٹریبیوٹ کیا جائے, ان کا تعلق جوڑا جا سکے اس انکم کا, that this income of the non-resident is being derived, اس کو حاصل کیا جا رہا ہے from the permanent establishment of the non-resident person. یہاں پر permanent establishment کو اتنا سمجھ لیجئے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو سمجھنا ہے, اگر اس میں چلے جائیں گے ڈیفینیشن میں تو بات کہیں اور چلی جائے گی. permanent establishment یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی permanent installations, office, activities or in Pakistan or exist in Pakistan or west in Pakistan, کوئی فیکٹری ہے, کوئی انڈسٹری ہے, کوئی آفیسز ہیں, وہ سب پاکستان میں موجود ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں, that is the permanent establishment. So students, in simple words you can understand کہ اگر کسی نان ریزیڈنٹ کی انکم کو اس کی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹ کیا جائے اینڈ دیٹ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ان پاکستان اس سے ریلیٹ کیا جا سکے
تو دیٹ ول بی پاکستان سورسنگ. اگر کوئی نان ریزیڈنٹ کوئی انکم ڈیرائیو کر رہا ہے فرام اے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ which is situated in Pakistan, that will be Pakistan source income of the non-resident. یہ ابھی جاری ہے. پہلی بات تھی attributable to permanent establishment, وہ ہم نے بات کر لی ہے. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں, کس سے ایٹریبیوٹ ہو سکے مزید؟ sales in Pakistan of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold by the person, یہ person non resident person کی بات ہو رہی, as sold by the person through a permanent establishment in Pakistan. اگر اس بات سے ایٹریبیوٹ کیا جائے جو ابھی ہم نے کی ہے تو that would also be a Pakistan source income. یہ جو ابھی اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی, یہ جو پروویژن آف لا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, اس سے اگر آپ ریلیٹ کر سکیں تو دیٹ وڈ آلسو بی اے پاکستان سورس انکم. یہ کیا ہے کہ اگر ایک نان ریزیڈنٹ ہی از سیلنگ دا گڈز اور مرچنڈائز ان پاکستان, وہی جو پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ اس کا مینوفیکچر کر رہی بنا رہی یا اس سے ملتی جلتی. اب دیکھیں سیم اور سملر, دو ورڈز استعمال کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ وہی جو پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ تیار کر رہی ہے گڈس, ان کو بیچا جا رہا ہے پاکستان میں, یا اس سے ملتی جلتی گڈس جو ہیں ان کو سیل کر رہے ہیں. اگر دیٹ از ڈن تو نان ریزیڈنٹ کی وہ انکم جو اس ایکٹیویٹی سے وہ ڈیرائیو کرے گا, that would be Pakistan source income. اگر کسی ایکٹیویٹی کو, کسی انکم کو اس بات سے ایٹریبیوٹ کیا جا سکے, اس سے ریلیٹ کیا جا سکے, یا وہ ایسا ہو جیسا کہ بیان کیا گیا ہے, تو that would be Pakistan source income. یہ میں آپ کو بار بار اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, کو ایٹریبیوٹیبل میں آپ جو ہے نا پھنس جائیں کہ وہیں آپ الجھے رہیں کہ یہ ایٹریبیوٹیبل کیا ہے, تاکہ آپ سمجھیں کہ ہاؤ اٹ از ایٹریبیوٹیبل. تو یہ دو سچویشنز آپ نے دیکھیں. یہ بات ہم کیا کر رہے ہیں, میں بار بار آپ سے بتا رہا ہوں کہ اصل پروویژن میں آ کے اس کا جاننا بڑا ضروری ہے, لیکن اصل جو بات ہم لارجر پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں, دیٹ از اے جیوگرافیکل سورس آف انکم, اور اس کا بھی جو پارٹ ہے دیٹ از دی پاکستان سورس انکم. کیونکہ جیوگرافیکل سورس کے دو پارٹ, ایک ہے پاکستان سورس انکم, دوسرا فورن سورس انکم ہے. تو ابھی ہم پاکستان سورس انکم دیکھ رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, کوشش تو میں نے کافی کی ہے. اینی وے آپ اپنے بک سے اسے پڑھیں, بار بار پڑھیں, دیٹ وڈ بی ویری کلیئر ٹو یو. آگے بات ہو رہی ہے ادر بزنس ایکٹیویٹیز کیریڈ آن ان پاکستان of the same or similar kind as those affected by the non-resident through a permanent establishment in Pakistan. اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہاں سے گڈز اور مرچنڈائز ہی تیار ہو رہی ہوں. کوئی اگر کنسلٹینسی فرم ہے, ان کا آفیسز ہے, وہ بیٹھے انہوں نے گڈز تو تیار نہیں کرنی, لیکن کوئی بزنس ایکٹیویٹیز same or similar as being rendered and provided through the permanent establishment, وہ اگر رینڈر کی جا رہی ہیں, وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں, یا یہاں آپ اتنا سمجھ لیجئے اس سے کوئی انکم ہو رہی ہے جو کہ تھرو پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ آپ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں, اس سے ملتی جلتی ہے یا سیم, تو وہ اس سے جو آپ کو انکم ہوگی دیٹ وڈ بی دی پاکستان سورس انکم. اب یہ بزنس ایکٹیویٹیز کی بات ہو رہی, دیٹ شوڈ بی دا بزنس ایکٹیویٹی. اگر اس سے ایٹریبیوٹ کیا جا سکے نان ریزیڈنٹ کی کسی انکم کو, دیٹ ول آلسو بی دا پاکستان سورس انکم. نیکسٹ, اینی بزنس کنیکشنز ان پاکستان. اگر پاکستان میں کوئی بزنس کنیکشن
کسی اسٹیبلشمنٹ کے ہوں, کسی اینٹی کے ہوں, کسی نان ریزیڈنٹ اینٹی کے, نان ریزیڈنٹ کی انکم کو ہم ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان ایکٹیویٹیز, دیٹ وڈ آلسو بی دا پاکستان سورس انکم. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ نان ریزیڈنٹ پرسن کی انکم when that will be the Pakistan source income, یہ بزنس انکم کی بات ہو رہی. So اسٹوڈینٹس آگے چلتے ہیں سب سیکشن 4 میں, پاکستان سورس انکم آف اے نان ریزیڈنٹ, ہاؤ دیٹ از بینگ ایکسپلین. یہ ذرا تسلی سے سننے والی بات ہے بہت سمپل. میں ایک دفعہ آپ کو یہ پروویژن آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. پہلی ریڈنگ میں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, I'm sure, مجھے بھی نہیں آئی تھی. اسے ہم بار بار پڑھتے ہیں, سیکھنی پڑتی ہیں چیز. Where the business of a non-resident person comprises the rendering of independent services, including professional services and the services of the entertainers and the sports persons. The Pakistan source business income of the person shall include, in addition to any amounts treated as Pakistan source income under subsection 3, any remuneration derived by the person where the remuneration is paid by a resident person or borne by a permanent establishment in Pakistan of a non-resident person. اچھا یہ بات اسٹیٹمنٹ, اس میں کچھ ریفرنسز آ گئے ہیں, اس وجہ سے آپ کو مشکل ہوگی. میں اس کو آپ کو پہلے ایک سمپل وے میں ایکسپلین کرتا. پاکستان سورس انکم آف اے نان ریزیڈنٹ, اگر کسی نان ریزیڈنٹ کا یہ بزنس ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ پروفیشنل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ انٹرٹینرز ہوں, وہ اسپورٹس کے اسپیشلسٹ ہوں, آپ کو مختلف اسپورٹس کے کوچز نظر آ رہے ہوتے ہیں, فورن کوچز ہم نے بلائے ہیں. They are providing those services and they are receiving some amount from the one to whom they are providing those services. تو یہ entertainers, these sports persons who are providing or rendering these services, ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. باقی ڈیٹیلز کو میں چھوڑتا ہوں, لیٹ می بی ویری ڈائریکٹ تاکہ آپ اصل بات سمجھ جائیں. اگر اس سے by providing these services or rendering these services, they are getting some income, they are earning some income, یہ ان کی business income ہے, that is their profession, that is their business. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ the remuneration derived by these entertainers and the sports personnel, یہ جو ایکسپرٹس ہیں, یہ جو کوچز ہیں, یہ جو پروفیشنلز ہیں, یہ جو ریمونریشن لے رہے ہیں, یہ جو انکم ڈیرائیو کر رہے ہیں, دیٹ ول بی دا پاکستان سورس انکم. اس کے لیے ضروری کیا ہے, if paid by a resident person. اگر کوئی ریزیڈنٹ پرسن, وہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے, آپ کو پتا ہے پرسن کی ڈیفینیشن کا, یا کوئی انڈیویجول ہے, if it is being paid by the resident person or by the permanent establishment of the non-resident person in Pakistan, اگر ان کو یہ پیمنٹ ریزیڈنٹ پرسن سے ہو رہی ہے یا تھرو پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ آف دا نان ریزیڈنٹ, دین دیٹ ول بی پاکستان سورس انکم. دے ول ہیو ٹو پے دا ٹیکس. آپ ڈائریکٹ اس کو سمجھ لیں, اس انکم پر انہیں ٹیکس پاکستان میں پے کرنا پڑے گا. دیٹ از دا پاکستان سورس انکم. کیونکہ آپ نے دیکھا فورن سورس انکم آف دا نان ریزیڈنٹ, دیٹ از ناٹ چارجیبل ٹو ٹیکس. اس پر تو آپ ٹیکس نہیں لگا سکتے, پہلے آپ اس کو اس ایمبٹ میں لائیں گے, اس کے بعد آپ ٹیکس کر سکتے ہیں. اب یہاں انہوں نے کہا ہے کہ یہ انکم, یہ پاکستان سورس انکم ہے ان کی, اینڈ دیٹ ول بی ٹیکسڈ ان پاکستان. تو یہ جیوگرافیکل سورس آف انکم کی بات ہو رہی ہے ود ریفرنس ٹو پاکستان سورس انکم. تو یہ بات میں نے کوشش کی ہے آپ کو ان ویری سمپل ورڈ ایکسپلین کی جائے.
تو آپ تک یہ بات پہنچ گئی ہوگی. میں نے ایگزامپلز بھی آپ کو بڑی کرنٹ دی ہیں جن سے آپ کا شوق ہے, تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر نہیں سمجھے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو بار بار پڑھیے. You read it once, twice, thrice, and you will eventually understand it. It is not difficult to understand. لیکن یہ محنت آپ کو کرنی پڑے گی, یہ کرنی پڑتی ہے سیکھنے کے لیے. تو امید ہے آپ بھی کریں گے یہ کام. تو اینی وے وی ول کنٹینیو. نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گا کسی اور سمپل وے میں اس بات کو ایکسپلین کر سکوں. ابھی تک جو ہم دیکھ سکے ہیں وہ میں نے کوشش تو کی ہے کہ آپ تک یہ بات پہنچ جائے, لیکن اگر آپ میں سے کچھ اسٹوڈینٹس کو ڈیفیکلٹیز ہے تو پلیز اپنی بک ضرور اسٹڈی کر. نیکسٹ پاکستان سورس انکم کی بات ہی ہو رہی ہے ابھی. دس از سیکشن 101, اس کا سب سیکشن 5. Any gain from the disposal of any asset or property used in deriving any business income. یہ آگے ریفرنس ہے کہ ان سیکشن میں جو بزنس انکم ریفر کی گئی, یہاں تک کافی ہے آپ کے لیے. Any gain from the disposal of any asset or property. کوئی ایسا ایسٹ یا پراپرٹی جو کس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے, for deriving business income. If that is disposed of اور اس سے آپ کو کوئی گین ہوتا ہے تو that gain is the Pakistan sourcing. That's simple. It should not be difficult to understand this. Next, dividend کی بات ہو رہی ہے. A dividend shall be Pakistan source income if it is paid by a resident company. اگر ریزیڈنٹ کمپنی ڈیویڈنڈ پے کر رہی ہے, ریسیپینٹ کوئی بھی ہے, that would be the Pakistan source income. اس کے بعد سب سیکشن 7 میں پروفٹ آن ڈیٹ کی بات ہو رہی. واٹ از دی پروفٹ آن ڈیٹ, پہلے یہ آپ سمجھ لیجیے. میرا خیال ہے پہلے بھی میں نے آپ کو کوشش کی تھی یہ بات بتانے کی ڈیٹ کیا ہوتا ہے. ڈیٹ سے فوری طور پر جو بات ذہن میں آتی ہے, اس لیے بات ایکسپلین کرنی پڑتی ہے, اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ نے کوئی لون لیا ہوا ہے, اس پر آپ نے کچھ پے کرنا ہے. پروفٹ آن ڈیٹ مینس ویدر دی پروفٹ از پیبل اور ریسیویبل, دونوں کو ڈیٹ کا یہاں پہ لفظ استعمال. اگر آپ کا ڈپازٹ اکاؤنٹ ہے اور آپ کو وہاں سے پروفٹ مل رہا ہے, دیٹ از دا پروفٹ آن ڈیٹ ریسیویبل. وہ ڈیٹ آپ نے بینک کو دیا ہوا ہے. آپ کا اور بینک کا ریلیشن شپ ڈیٹر اینڈ کریڈیٹر کا ہے. آپ تو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ڈیٹر کریڈیٹر کیا ہوتا. یو آر دی کریڈیٹر اینڈ بینکر از ڈیٹر وین یو آر اوپننگ اے بینک اکاؤنٹ. تو یہ آپ کا لیگل ریلیشن شپ ہے ڈیٹر اینڈ کریڈیٹر. اینی وے, اگر آپ کو کسی ڈیٹ پر پروفٹ مل رہا ہے تو وہ ریسیویبل, وہ بھی ڈیٹ ہی کہلاتا ہے. If you are paying some markup or some profit to someone, to your creditor, وہ بھی debt. In both cases it is debt. So the profit, whether payable or receivable, یہ دونوں کی بات ہو رہی. اب یہاں پر کیونکہ انکم کی بات ہے تو انکم میں the profit receivable, that will be the one which will be charged to tax. Profit on debt shall be Pakistan source income. Income payable نہیں ہو سکتی, receivable income ہوگی. If it is paid by a resident person, اگر resident person نے وہ profit pay کیا ہے and you are receiving that, then this is Pakistan source income. اصل میں بات کیا ہو رہی ہے, میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پروویژن سمجھتے سمجھتے اصل بات سے دور نہ ہو جائیں. بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان سورس انکم ہوگی. Profit on debt shall be Pakistan source income if it is paid by a resident person. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی. یہاں تک تو اتنا ہی ہے کہ یہ اگر ریزیڈنٹ پرسن نے پے کیا ہے تو ریسیپینٹ کی انکم دیٹ وڈ بی پاکستان سورس انکم. لیکن یہاں پر ایکسپٹ آ گیا, ایکسپٹ
where the profit is payable in respect of any debt used for the purposes of a business carried on by the resident outside Pakistan through a permanent establishment. اب یہ جو پروفٹ ریزیڈنٹ کی بات تو ہو گئی. اب ریزیڈنٹ پرسن اگر یہ بات اس میں شامل نہیں ہوگی, ایکسپٹ پیڈ بائی دا ریزیڈنٹ پرسن, دا پروفٹ پیڈ بائی دا ریزیڈنٹ پرسن, دیٹ از پاکستان سورس انکم. ایکسپٹ ویئر دا پروفٹ از پیبل in respect of any debt used for the purpose of a business carried on by the resident outside Pakistan through a permanent establishment. اس سے آپ کیا سمجھیں؟ کیونکہ اب تک جو ہم نے permanent establishment کی بات کی, that was the permanent establishment of non-resident. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے, دس از دا پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ آف اے ریزیڈنٹ آؤٹ سائڈ پاکستان. وہ تو نان ریزیڈنٹ کی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں تھی, اس کی بات کر رہے تھے. اب یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اگر کوئی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ آف اے ریزیڈنٹ پرسن آؤٹ سائڈ پاکستان, اگر وہ that has been used for the purpose of the business carried on by the resident outside Pakistan, اگر outside Pakistan through permanent establishment اگر کوئی resident business کر رہا ہے تو اس کے لیے exception, that will not be the Pakistan source income. پاکستان سورس انکم وہیں تک ہے جہاں پر یہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ آف دا ریزیڈنٹ پرسن آؤٹ سائڈ پاکستان کی بات نہیں ہے. If that income is derived by a person, by any person, but paid by a resident person. تو یہ یہاں تک کی بات ہے کہ جس کو آپ کہیں گے that the profit and that is a Pakistan source income. اور borne by a permanent establishment in Pakistan of a non-resident person. اگر یہ نان ریزیڈنٹ پرسن کی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں اگر پے کیا ہے, borne by, پہلی بات تھی ریزیڈنٹ پرسن نے پے کیا ہے, اب نان ریزیڈنٹ پرسن کی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ نے اگر پاکستان میں پے کیا ہے, that would again be the Pakistan source income. So students, آج ہم جیوگرافیکل سورس آف انکم کی بات کر رہے ہیں. یہ جیوگرافیکل سورس آف انکم کی آخر ضرورت کیوں محسوس؟ یہ پروویژنز پڑھتے پڑھتے شاید آپ وہ اصل بات بھول گئے ہوں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. We had studied, جو بات ہماری ہوئی تھی وہ جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ریزیڈنٹ پرسن کی entire world income that is to be charged to tax, اس میں وہ انکم whether it is Pakistan source income or foreign source income that would be charged to tax. Whereas in case of non-residents only foreign source income will be charged to tax. باقی جو ہے اس میں کچھ ڈیٹیلز آئی تھیں کہ if attributable to permanent establishment, وہ آ کے ڈیٹیلز. تو اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس انکم کو ہم پاکستان سورس انکم کہتے ہیں اور کس انکم کو ہم فورن سورس انکم کہتے ہیں. تو ابھی آج ہم نے کوشش کی کہ جیوگرافیکل سورس آف انکم پر کوئی جو اس کی ڈیٹیلز ہیں انہیں ہم دیکھ سکیں. میں نے آپ کو سمپل انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن مجھے اندازہ ہے آپ کی ڈیفیکلٹیز کا مجھے پورا اندازہ ہے, لیکن اس کا مداوع یہی ہے کہ آپ اپنے بک کو ریفر کریں. یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ آپ کے ساتھ ہوگا, اینڈ یور بک ول ہیلپ یو.
میں نے ایگزامپلس کے ذریعے ان اے ویری سمپلیفائڈ وے، تاکہ ان لفظوں میں آپ نہ الجھ جائیں، اصل جو کانسیپٹ ہے وہ آپ تک پہنچے، وہ میں نے آپ کوشش کی ہے کہ یہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں. ابھی ہم جیوگرافیکل سورس آف انکم کو نیکسٹ لیکچر میں بھی کنٹینیو رکھیں گے. ہم پھر فارن سورس انکم کی طرف آئیں گے. جب ہمیں مختلف انکمز کا پتہ چل جائے گا تو ان کی پھر ٹیکسیشن دیکھیں گے کہ ہاؤ دوز آر ٹیکسڈ. تو یہ ہمارا فارمیٹ رہے گا. آپ سے بس یہی بار بار جو ہے میں کہتا رہتا ہوں، آپ پر زور دیتا رہتا ہوں کہ آپ ریگولر رہیں، پڑھتے رہیں، اس میں انٹرسٹ لیں، اور یہ اسٹڈیز آپ کو بہت ہی آسان ہوں گی. آسان کے ساتھ ساتھ لیٹ می یوز دا ورڈ دس ول بی ویری انجوائبل فار یو. جب آپ انہیں پڑھیں گے تو یہ نہیں کہ آپ ان کو پڑھ رہے ہیں، ان کو آپ انجوائے بھی کریں. تو آئی ہوپ یو ول فالو دیز ٹپس. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہیو اے نائس ٹائم. تھینک یو. اللہ حافظ.